سے پاؤں سے روند ڈالوں گا ورنہ خلاف قدم نہیں اٹھنا۔ لرزتے تھے لوگ، لرزتے تھے۔ ایک دن میری بہنیں بیٹھی ہے لیکن مسئلے کی باتیں بتانا پڑا۔ ایک عورت نے غلط حرکت کر لی۔ غلط حرکت کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ کیسے بتاؤں، ناجائز اس کو بچہ ہوا۔ اب پیٹ میں بچہ، میرا اشارہ سمجھ گئے، پیٹ میں بچہ، پتہ چل گیا۔ حضرت عمر کی عدالت میں فیصلہ، جیسے ہی فیصلہ آیا حضرت عمر نے کہا اچھا اتنا گھنونا کام، اتنا گندا کام، چلو عمر نے حکم دے دیا اسے پہاڑ پہ بھیجو، اسلامی اعتبار سے حکومت، اور وہاں سے ڈھکیلو، دھکا مارو اور پتھر مارتے چلو اس کو، اتنا مارو، پتھر مارتے مارتے نیچے تک لے آؤ، مار دو سنسار کر کے، پتھر مارتے مارتے مار دو۔ یہ حکم ہو گیا۔ حضرت علی آ گئے۔ حضرت علی نے کہا عمر ٹھہر جاؤ۔ کون بولے یہ؟ حضرت علی۔ کہا عمر نہیں، مت مارو، فیصلہ مت۔ عمر کہہ سکتے تھے، کچھ لوگ جو حضرت عمر کے قریب رہتے تھے، ارے عمر کی بات، ایک بادشاہ کی بات پلٹی جا رہی ہے۔ اور آج تو بھائی بھائی، ماموں بھانجا، چچا بھتیجا، ماں باپ، بیٹا بیٹی، یہ ساری نفرتوں کے مجسمہ بن گئے ہیں، نفسانیت بڑھ گئی ہے۔ حضرت علی نے کہا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، ہلاک ہو جاؤ گے عمر۔ کہا کیوں؟ کہا نہیں، فیصلہ غلط ہے۔ غلط؟ کہا کیسے؟ کہا عمر ایک بات بتاؤ۔ کہا کیا؟ کہا یہ بتاؤ، تم نے حکم دے دیا اس کے پیٹ میں 9 مہینے کا بچہ یا جتنے بھی مہینے کا سانس پڑ چکی ہے یہ بچہ ہے، تو پتا چلا ہے غلطی اس عورت نے کی ہے، بچے نے نہیں۔ توجہ رکھنا، غلطی اس ماں کی ہے، پیٹ میں ہونے والے بچے کی نہیں۔ جب ماں کو مار دیا جائے گا تو بچہ بھی مر جائے گا۔ عمر پکڑے جاؤ گے، تمہیں سزا دینے کا حکم ماں کو ہے، بچے کا نہیں۔ حضرت عمر لرز گئے اور علی کی پیشانی کو چوم لیا، سینے سے لگا لیا اور کہا علی آج اگر تم نہ ہوتے تو لہلک عمر، عمر ہلاک ہو چکا ہوتا، عمر کے ہاتھ سے قتل ہو چکا ہوتا، ہلاک ہو چکا ہوتا علی۔ علی پھر کیا کرنا چاہیے؟ علی نے فرمایا اس عورت کی حفاظت کی جائے، ایک طرف اس کی پرورش کی جائے، جب بچہ یہ جن دے، بچہ پیدا ہو جائے، بچہ دوسری عورت دائی کے حوالے کر دیا جائے، بچے کو پالا جائے، پھر اس کے بعد اس عورت کو سزا سنائی جائے۔ اور آج غلطی ہو گئی ہے، ہو ہی جاتی ہے، مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، آپ سے بھی ہو سکتی ہے، کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن میں صاف ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر مت چلو، ناک اونچی کر کے مت چلو، زمین کو ٹھوکرے مارتے ہوئے مت چلو، یہ مت دکھاؤ گاؤں والوں کو یا شہر والوں کو ہم ہیں، تیری ناک رگڑوا دیں گے، اس کی ناک رگڑوا دیں گے، جھکوا دیں گے۔ ارے اللہ کی ذات ہے جس کے سامنے سب کو جھکنا ہے، اور جو اللہ کے سامنے جھکے گا، اللہ کے سامنے جھکے گا، اللہ اسے بلند فرما دیتا ہے۔ مومن کا دل اگر دکھ جاتا ہے تو عرش الہی دہل جاتا ہے۔ پیارو میری تقریر کا مقصد یہی ہے، لب لباب یہی ہے، رشتہ داریاں مت کاٹو، رشتہ داریاں مت چھوڑو، اگر کوئی غلطی ہو جائے ایک دوسرے سے مل جاؤ، معافی تلافی دے دو، چھوٹا اس غلطی کو تسلیم کر لے، بڑا اسے معاف کر دے، اور اگر بڑے کی غلطی ہے تو چھوٹا اپنا بڑا سمجھ کے اس کو درگزر کر دے، اور پھر وہی محبتیں پیدا کرو جس محبت کا پیغام مدینے کے تاجدار نے مکے کی سرزمین سے دیا تھا، مدینے کی سرزمین سے دیا تھا، جو پوری دنیا میں عالم اسلام میں محبت کا پیغام پھیلا ہے، اسی محبت کے پیغام کو اپنے دلوں سے جانے۔ سبحان اللہ، بہت اچھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ آخری بات بتا دوں، نبی کی بھی رشتہ داریاں تھیں،
میرے نبی جب چھوٹے سے تھے حضرت حلیمہ لے گئی، تم نے سنا ہوگا، حضرت حلیمہ لے گئی میرے نبی کو دودھ پلانے پال لے. میرے نبی کا بچپنا وہیں رہا، بکری بھی چراتے تھے حضرت حلیمہ کے وہاں. حضرت حلیمہ کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام حضرت شیمہ تھا. کیا نام تھا بولو؟ میرے نبی سے کچھ بڑی تھی عمر میں. تو بڑی بہن، اب بہن ہی ہو گئی، دودھ پلانے والی ماں شریک ہو گئی. جی جی. تو بڑی تھی، بڑی بہن چھوٹے بھائیوں کو ٹانگے گھومتی پھرتی، اور خوبصورت بچہ ہو تو اس کو تو محلے والے بھی گود میں لے لیتے ہیں. بولو ہے کہ نہیں ایسا؟ اور بچے ویسے بھی اچھے لگتے، بچے ویسے بھی اچھے لگتے. میں اپنے تجربے کی بات بتاؤں، سمجھے؟ میں آ رہا تھا دلی سے آ رہا تھا. بہرحال انہوں نے مجھے روک لیا، تو دن میں آ رہا تھا، میں تقریر کی، میں نے وہاں روک لیا مجھے، پھر دن میں آ رہا تھا. میں بیٹھا ہوا تھا، ایک عورت آئی، وہ بھی غیر مسلم تھی، ہندنی تھی، مگر اس کی گود میں بچہ تھا. میں ایک طرف کو ہو گیا، وہ بیٹھ گئی میری برابر سیٹ میں. بچہ، اب بچہ تو بچہ ہی ہوتا، اچھا لگتا چھوٹا بچہ. اب وہ بچہ مجھے دیکھے، میں چشمہ لگا ہوا تھا، میرے چشمے کو، اب وہ میری طرف کو بھاگے. بچہ دیکھتے ہی بھاگتا. اب وہ زبردستی روک رہی ہے، کھینچ رہی ہے، اس وجہ سے کہ پتہ نہیں کون مولانا ہے، کیا ہے، کیسا ہے، سمجھے؟ کہ نہیں بیٹا ہاتھ. کئی سال پرانی بات بتا رہا ہوں، کئی سال، سمجھے؟ جسپور آ رہا تھا میں اس وقت، تب کی بات ہے. مگر وہ بچہ، تو میرا بھی دل نہیں مانا، جبکہ غیر مسلم تھا، میرا بھی دل نہیں مانا. میں نے بھی اس بچے کا ہاتھ پکڑ لیا تو اس بچے کو سکون ہوا. بہرحال بتانا یہ چاہتا ہوں، میرے نبی چھوٹے سے، حضرت شیمہ گھوم رہی ہیں، کھلا رہی ہیں، برابر میں چٹائی میں لیٹے ہوتے تھے. میرے نبی ایسے ایسے انگلی، بچے چھوٹے کرتے نا ہاتھ کو، تو پہلے، اب تو یہ چھتیں دکھتی ہیں، پی او پی دکھتی ہے، اس وقت چاند ستارے دکھتے تھے. میرے نبی انگلی ایسے کرتے تو چاند ادھر کو آ جاتا، ادھر کرتے اشاروں پر کھلونا تھا، کھلونا چاند. یہ حضرت شیمہ دیکھتی تھی. حضرت شیمہ نے بڑے پیار سے پالا، بڑی محبتوں سے، چھوڑتی نہیں تھی. یہاں تک کہ جب حضرت حلیمہ واپس مکے دینے آئی شیمہ کو، تو حضرت شیمہ نے 7 دن تک کھانا نہیں کھایا تھا، اور روتی رہی تھی، میرے بھائی محمد کو لا کے دو، میرے بھائی محمد کو لا کے دو. وقت گزرتا چلا گیا، وقت گزر گیا. میرے نبی مکے آ گئے، اپنی ماں کے پاس آ گئے. اس کے بعد 40 سال کی میرے نبی کی عمر ہو گئی، نبوت کا اعلان کر دیا. ادھر حضرت شیمہ عمر میں بڑی تھی، ان کی شادی ہو گئی. اس کے بعد ملے نہیں، بچپن میں دیکھا تھا، شادی ہو گئی، چلی گئی ادھر، پتہ نہیں. اب ایسا وقت آیا، ایک دور میرے نبی کے صحابہ میں اور حضرت شیمہ کی جو شادی ہوئی تھی ان خاندان والوں میں، دونوں میں جنگ ہو گئی. جب جنگ ہوئی ہے تو صحابہ نے پکڑ لیا، ان لوگوں کو پکڑ کے باندھ کے ڈال لیا، اور نبی نے کہا کہہ دو. کیا پتا تھا اس خاندان میں میرے نبی کی بہن بھی ہے. نبی تو 4 سال کے واپس آ گئے تھے نا. کہا میری بہن بھی ہے، توجہ رکھنا یہ بات. اب جو تھا پکڑ لیا، تو وہ لوگ چندہ کر رہے تھے کہ چندہ کر لو اور لاتے ہیں. تو حضرت شیمہ بوڑھی ہو چکی تھی. میرے نبی بھی جب 45-50 سال کے ہوں گے تو حضرت شیمہ بوڑھی، جب بوڑھی ہو چکی، بولی بات بتاؤ، بات کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ مدینے میں ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے، اور سورج اس کے اشاروں پہ ہے، چاند اس کے اشاروں پہ ہے. اندھے پر ہاتھ پھیر دے، آنکھوں میں روشنی. اللہ کا پتھر اس پہ درود و سلام پڑھتے ہیں. ان کے صحابہ نے ہمارے آدمیوں کو پکڑ لیا ہے، فدیہ دے کر کے ہم چھڑا کے لائیں گے. حضرت شیمہ بولی ارے ذرا دوبارہ بولو کیا نام ہے؟ کہا محمد. حضرت شیمہ بولی یہ تو میرے ہی بھائی ہے. ارے یار بہن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا سنو تم غلط بول رہے ہو، مدینے میں نہیں ہے، وہ مکے میں ہوگا. اور مکے سے میرے نبی مدینے کو ہجرت کر گئے تھے. کہا مکے میں ہوگا، محمد نام ہے. کہا میں نے بچپن میں دیکھا ہے، وہ انگلی چلاتا تھا
تو یہ چاند سورج کھلونا بنتے تھے، بکریاں انہیں دیکھ کر کے دیدار کر کے اپنے آپ کو خوشی محسوس کرتی تھی، پیڑ ان کو سجدہ کرتے تھے، پتھر سلام پڑھتے تھے۔ میں نے دیکھا ہے گود میں لے کر کے، وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا بھائی ہے۔ اے لوگو چندہ مت کرو، کوئی روپیہ مت کرو، اب میں بہن ہوں، سارے آدمیوں کو اکیلی چھڑا کے لاؤں گا۔ ارے وہ بہن تھی یار۔